میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسا کو انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی سلف میں دکھا دیں، تو نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے۔ انہوں نے ایک اور بات، میں سمجھا ان کی بات ختم ہوگی، لیکن انہوں نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ ہر قسم کے موضوع پر مسے کسی ایک سے دکھاتے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جوربین کی شاید بات کر رہے ہیں کہ یہ ہر طرح کے موضوع پہ مسے کی بات نہیں، تو یہ جوربین جو ہوتا ہے، جو ہلکا موضوع ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اس پہ مسے کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام سے پتہ نہیں کس دنیا میں یہ دیکھیے، جب حدیث میں تفریق نہیں ہے تو آپ نے اپنے گھر سے کہاں سے تفریق کر لیا بھائی؟ ابھی شیخ سرفات نے ذکر کیا نا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موضوع پہ مسا کرتے تھے، جوربین پہ مسا کرتے تھے، اور ان کا مسئلہ ان کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام، میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے ذکر میں ایک حوالہ میرے پاس بھی شیخ، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے شیخ احمد شاکر نے جو جمال الدین قاسمی صاحب کی کتاب ہے المسح علی الجوربین، اس میں انہوں نے یہ دولابی کا یہ روایت نقل کی ہے کہ دولابی کہتے ہیں الکنا والاسماء میں صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 181، وہ حضرت انس کی روایت لے کر کیا ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ارزق بن قیس کہتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل وجهه ويديه، کہ میں نے دیکھا انس بن مالک کو کہ وہ ناپاک ہوئے تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، ومسح علی الجوربین من صوف، یہاں پہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسح کیا صوف، یعنی جو اون کا موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کیا۔ یہ تو اسے جوربین کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ خاص روایت ہے جس میں باقاعدہ اون کا ذکر بھی آ گیا کہ انہوں نے اون والے موزے پر مسح کیا۔ یہ تو بات ہے ہی ہے، اور جوربین سے بہت ساری روایتیں۔ فقلت اتمسح علیہما، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ اون کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں؟ فقال انہما خفان ولکنہما من صوف۔ اصل استدلال اس بات سے ہے کہ صحابہ کرام، یہ جو بعد میں لوگوں نے تفریق کی ہے خف کی اور جورب کی، کہ خف جو ہے وہ جو چمڑی کا موزہ ہے اس کو کہا جائے گا، اور جورب جو ہے وہ صوف اور اون اور کے موزے کو کہا جائے گا۔ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ یہ جو اون کا موزہ ہوتا ہے یہ بھی خف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو اجازت دی ہے خفین پر مسح کی، تو خف میں جورب بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا انہما خفانی، انہما خفانی، یہ جو اون کے موزے ہیں یہ بھی اصل میں خف ہیں، یعنی یہ بھی انہی موزوں میں شامل ہیں جن کے لئے نظر دی ہیں۔ وَلَكِنَّهُمَا مِن صوفin، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں، اون سے بنے۔ شیخ احمد شاکر کہتے ہیں ہاں سا اسناد صحیح، یہ اسناد جو ہے نا صحیح ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، بلکہ صرف حضرت انس ابن مالک ہی سے نہیں، یہ بات تو حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے جورب پر مسح کیا ہے۔ امام ترمذی نے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ احناف جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، امام ترمذی باقاعدہ حدیث میں کر کے ہیں، سنن ترمذی کی وہ روایت موجود ہے، یہ دیکھیے میں اس کو شیئر کرتا ہوں اسکرین پر۔ یہ فرما رہے ہیں قالا، یعنی قال ابو عیسیٰ، یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندی، کہتے ہیں صالح بن محمد ترمذی سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل السمرقندی سے سنا ہے دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فی، یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس داخل ہوا اس مرض میں جن میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ فدعا بماء فتوضأ، تو انہوں نے پانی منگایا اور وضو کیا، وعلیہ جوربان فمسح علیہما، اور ان کے پاس ان کے پیروں میں 2 موزے تھے، تو جورب جو ہے وہ اون کے موزوں کو کہا جاتا ہے۔ خف عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ خف تو چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ باقاعدہ جورب کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں 2 اون کے موزے تھے، فمسح علیہما، اور ان پر انہوں نے مسح کیا۔ ثم قال، پھر کہا فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله، میں نے آج ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے میں کبھی نہیں کرتا تھا۔ مسحت علی الجوربین، میں نے اون کے موزوں پر مسح کیا، وہما غیر منعلین، جبکہ اس میں میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کئی ایک علماء نے کہی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے جو ہے نا یہ اس کے قائل نہیں تھے، اور آخری عمر میں امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اون کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے قائل ہو گئے۔ اچھا، صرف امام حنیفہ ہی نہیں، اور بھی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں
دیکھیے یہاں پر یہ الموسوعۃ الفقہیہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ورویہ رجوع ابی حنیفہ الیہ فی مرضی، کہ پہلے امام حنیفہ جواری پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنے مرض میں ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا. باقی یہ جو اب جب یہ حدیث ثابت ہو گئی کہ اون کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پہ خف کو بھی جو ہے نا وہ جورب میں شامل کیا گیا ہے، تو ہم کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ حجت کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اون کے موزے تھے یہ موٹے تھے، پتلے موزے کا ذکر دکھاؤ سلف کے یہاں پر. تو آپ دیکھیں کہ یہ موسوعۃ الفقہیہ کی عبارت ہے یجوز المسح علی الجوربین مطلقا. ایک قول مفقہا کے یہاں پر یہ ہے کہ مطلق اون کے موضوع پر مسح جائز ہے، ولو لم یکونا صفیقین، اگرچہ وہ موٹے نہ ہوں، اگر اون کے موزے موٹے نہ ہوں تب بھی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. وہذا مذہب الظاہریہ، اور یہ ظاہریہ کا مذہب ہے. وبہ قال بعض السلف، اور یہی بات سلف نے کہی. یہ کہتے ہیں سلف سے دکھاؤ، دیکھیے یہی بات سلف نے کہی ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا ہے، یہ امام نووی کی عبارت ہے. کہہ رہے ہیں قال النووی حکا اصحابنا عن عمر وعلی رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجورب وان کان رقیقا. امام نووی کہتے ہیں کہ آخا اصحابنا، ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس بات کو حکایت کیا ہے حضرت عمر سے بھی حضرت علی سے بھی، جواز المسح علی الجورب، کہ اون کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، وَإِن كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ وہ پتلے کیوں نہ ہو. یہ صاف صاف امام نووی کی عبارت ہے، اور وہ یہ بتا رہے کہ حضرت علی سے حضرت عمر سے ثابت ہے پتلے اون کے موضوع پر مسح کرنا. اور یہ المجموع کی عبارت ہے، المجموع کی عبارت یہ موجود ہے. تو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام نووی خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. تو لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے یہ عمومی حدیثیں بھی ہے جورب کی بہت ساری، جیسا کہ شیخ نے بتایا، کیونکہ ابھی اس موضوع پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو یہ پورا ایک جو ہے نا ایک الگ سے ہم کو سیریز لینی پڑے گی. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جورب سے متعلق، ان کے موضوع سے متعلق جو اتنی ساری جو ہے حدیثیں ثابت ہیں، ان کے مقابلے میں جو یہ ہمارے حنفی بھائی بار بار شرطیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں موضوع پر مسح کے لیے یہ شرطیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بنوری ٹائم جو ان کا بہت مشہور ادارہ ہے الجامعۃ الاسلامیہ، اس کے فتووں میں سے فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے جرابیں ان میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. یعنی اگر کوئی چمڑے کا موزہ نہ ہو، وہ موزے جن کے صرف نیچے، دیکھیے کیا عبارت ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے. خفین ایسے موزے کو کہتے ہیں جو پورے چمڑے کو. اسی طرح مجلد وہ موزے جن کے اوپر نچلے حصے میں چمڑا ہو منعال ہو، یعنی وہ موزے جن کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے. اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں ان پر مسح کرنا جائز ہے. اب یہ شرطیں کیا لگاتے ہیں؟ ایسے گاڑھے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دیکھیے ایک طرف ہم کو صحابہ سے بہت سارے سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے موضوع پر مسح کرتے تھے، ان کے موضوع میں کیا پانی نہیں چھنتا ہے. ہم کہتے ہیں جیسے یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مطالبہ کہتے ہیں آپ سلف میں سے کوئی ایک آدمی دکھائیے جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوں. آپ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ایسے گاڑھے یعنی موٹے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دوسرا اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی ان میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو. یہ احناف کا عجیب سا مسئلہ ہے، یعنی کہہ رہے کہ 3 میل چلنا ممکن ہو تبھی آپ ایسے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. اگر 3، ابھی آپ بتائیے کیا موزہ پہننے کے بعد انسان اس کو 3 میل چل کر کے دیکھے گا کہ 3 میل ان پہ چلنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ یہ بالکل غیر ضروری قسم کی شرط ہے جو ہم کو خود جو ہے وہ کہیں پر بھی صحابہ کرام میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتی ہیں. اسی طرح سے تو یہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے دکھائیے موضوع پر مسح، تو ہم نے تو سلف سے دکھا دیا موضوع پر مسح. اب ہم یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ سلف میں سے کس نے یہ 3 شرطیں لگائی ہیں. تیسری شرط یہ کہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی جیسے پنڈلی پر خود قائم رہ سکے، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو. یہ جو 3 شرطیں آپ نے لگائی ہیں، آپ سلف میں سے کوئی ایک صحابی کو دکھائیے کہ جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوئی ہوں. بہرحال یہ تو سلف کی بات کرتے ہیں، سلف ان کو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں، ورنہ جیسا کہ شیخ کفایت نے کہا نا کہ مقلد جو ہے وہ تو جب سلفی ہوتا ہے تب بھی وہ مقلد ہی رہتا ہے. میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے احناف کے یہاں پر جب سلف کہا جاتا ہے نا، یہ ہم کو سلف کا تانا دیتے ہیں. احناف کے یہاں جب سلف بھی کہا جاتا ہے نا، تو سلف سے مراد امت کے سلف ہوتے نہیں ان کے یہاں پر.
بلکہ ان کے ہاں سلف سے مراد ہوتے ہیں امام حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. دیکھیے یہ ویکیپیڈیا کی عبارت ہے، آپ کے اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی. اس میں وہ بتا رہے ہیں والسلف یعنی جو ان کے ہاں پر جو اصطلاحات ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے. امام اعظم سے مراد امام حنیفہ ہوتا ہے، امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف ہوتا ہے، امام ربانی سے مراد محمد بن حسن الشیبانی ہوتا ہے. ایسے ہی جب حنفی السلف کہتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ السلف کہہ کر کے امت کے سلف مراد نہیں لیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں السلف یراد بہذا المصطلح عندهم، جب یہ احناف سلف کہتے ہیں تو سلف سے ان کی مراد ہوتی ہے من ابی حنیفہ الی محمد بن حسن، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر کے محمد بن حسن. یعنی یہ جب سلف کہتے ہیں تو ان کا صرف تین ہی لوگ مراد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. یہ تین ہی لوگ ان کے یہاں پر مراد ہوتے ہیں جب سلف یہ کہا جاتا ہے ان کے یہاں پر. ہم تو جب سلف کہتے ہیں تو ہمارے، اور یہ اکیلے جو ہے وہ ویکیپیڈیا ہی کا حوالہ نہیں ہے، اور بھی حوالے آپ کو، جیسے یہ بات ابن عابدین نے لکھی ہے، جو احناف کی حنفی اصطلاحات کی جو کتابیں ہیں وہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مستقل آپ کو یہ بات ملے گی کہ احناف کے یہاں پر جب سلف کہا جاتا ہے والسلف عند فقہاء الحنفیہ الی محمد بن حسن ففی حاشیۃ عابدین وفی اصطلاح الفقہاء کما قال الشیخ عبداللہ فی فتاویہ السلف الصدر الاول الی محمد بن الحسن. کہ جب بھی حنفی فتویٰ کی کتابوں میں سلف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد الصدر الاول یعنی امام حنیفہ سے لے کر کے الی محمد بن الحسن، محمد بن حسن تک یہ صرف مراد ہوتے. تو یہ مقلد جو ہے نا وہ سلفی رہ کر کے بھی، سلفی ہو کر کے بھی مقلد ہی رہ جاتا ہے. میرے خیال سے کافی تفصیل سے اس ویڈیو کا جواب آ گیا ہے. شیخ کفایت اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. میں بلکہ گزارش کروں گا شیخ سے کہ ایک جواب جو ہے مختصر آپ اسٹوڈیو پہ آ کر کے اختصار کے ساتھ ریکارڈ کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کا بہت وائرل ہو رہا ہے. اور یہ صاحب کیونکہ چیلنج کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دکھاؤ، تو اب یہ چیلنج کا جواب ان کو دے دیا گیا ہے. تو اب تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ خود بھی جو ہے نا یہ اس کا جواب دیں. اگر چیلنج کرنے والا ایسے کچھ بھی چیلنج کرتا رہے اس کا جواب دے جائے. اس سے پہلے بھی شیخ کفایت اللہ کی طرف سے بہت سارے سوالات ان پر ادھار ہیں. تو یہ ایک سوال اور مفتی طارق مسعود طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں نا، طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بڑے غرور کے ساتھ کوئی آ کے لائیو بات کر لے. جتنے لوگ بھی سن رہے ہو نا، میں لائیو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر مفتی طارق مسعود صاحب مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں. جو بھی یہ ویڈیو سننا جا کے ان تک پہنچا دے. اتنے غرور کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے مجھ سے لائیو بات کر لے تین طلاق کے مسئلے پہ. تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اس پر اگر آپ کو لائیو بات کرنے کا شوق ہے تو ہم تیار، آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے اطلاع دیں، ہم لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ، جزاک اللہ خیرن شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. طارق مسعود صاحب جو اس سے مشہور ہوئے تھے عوام کے اندر، اہل حدیث خاص کر کے، کہ یہ معتدل ہے، بہت ہی انصاف پسند ہے اور نفرت نہیں کرتے اہل حدیث سے. حالانکہ وہ ان کی شروعاتی دور تھا جب ان کو مقبولیت پانی تھی. اب جب وہ مقبولیت پا لیے سوشل میڈیا پہ عوام کے اندر، تو اب وہ جو اپنا اصلی رنگ ہے، اپنا اصلی روپ ہے، وہ ظاہر کرنے لگے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جو کپڑوں کے موزے کے اوپر نماز مسا کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک تکفیری سوچ ہے. یہاں ایک غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک تکفیری سوچ ہے.